بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم اسلامی مساوات کا چوتھا بند جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ چوتھے بند کی اسلامی مساوات ہم پڑھ رہے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ بند ہے کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ کہہ رہے ہیں کہاں، اب اس کا جو ہے وہ مفہوم بتا دو۔ بندگان ذلیل چھوٹے لوگ، ادنا درجے کے لوگ، قوت و نا خوراک کھانے کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں، خلد جنت، جنا جنت کی جمع، جز سوائے، سمور برف میں رہنے والے جانوروں کی کھال کا لباس، کتاں نازک باریک کپڑا ریشمی کپڑا، یہ دونوں ہی قیمتی کپڑے ہیں۔ سمور بھی اور کتاں بھی کپڑوں کے نام ہیں، یعنی یہ برف میں رہنے والے جانوروں کی کھال کا لباس وہ بھی ظاہر ہے بہت مشکل سے جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہیں، اور کتاں ریشمی قیمتی ریشمی کپڑا جو ہے وہ ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نادار لوگ جو ادنا اور کمتر درجے کے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بندگان ذلیل و کہاں وہ، ایسے لوگ جو کمتر اور گھٹیا درجے کے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ امیر لوگ حصول خوراک کے غم سے بے نیاز ہوتے ہیں، لہٰذا سوائے قیمتی لباس کے وہ کوئی کپڑا نہیں پہنتے۔ ان کا مکان بھی رشک جنت ہوتا ہے، وہ سواری کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے، لہٰذا ایک لمحے کے لیے ساز و آواز کے بغیر، یعنی نغموں کے بغیر موسیقی ان کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی یہ کہتے ہیں، زوال پانے والی جو قومیں ہیں، ان کے افراد یعنی جو امیر طبقہ ہے ان کا بہت اہم اور معزز خیال کیا جاتا ہے۔ امیر طبقہ بہت اہم اور معزز خیال کہ یہ لوگ تو اتنے مغرور ہو جاتے ہیں اپنی دولت کے نشے میں کہ دوسرے لوگوں کو خصوصاً غریبوں کو ذلیل جانتے ہیں، ان کو کمتر جانتے ہیں، گھٹیا جانتے ہیں۔ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہر قسم کا مال اسباب ہوتا ہے، تو وہ نت نئے نفیس اور عمدہ کپڑے زیب تن کرتے ہیں، جس میں سمور اور کتاں جیسے کپڑے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جہاں تک جو ہے وہ ان کا تعلق ہے خوشی اور غم کا، تو ظاہر ہے جہاں غربت ہوگی وہاں غم بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مکانات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسی کوٹھیاں اور محل ہوتے ہیں جن پر جنت الفردوس بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ رش کرتی ہے۔ وہ ان کو اس قدر خوبصورت بناتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حالی اس پہ بہت غمزدہ ہیں، پریشان ہیں کہ اس قوم کے امیر لوگ غلط راستے پہ چل نکلے ہیں۔ وہ محنت سے جی چراتے ہیں اور قوم کو کیا کرتے ہیں، ناچ گانے کی محفلوں میں مگن رکھتے ہیں۔ دنیا کی بڑی تباہی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب عادات بگڑ جائیں، اخلاق بگڑ جائے، احساس نہ رہے۔ خاص طور پر جو دولت مند لوگ ہیں، جب وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر قوم پر بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ لوگ غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کی مدد کرنا بھی نہیں چاہتے اور نہ کرتے ہیں۔ غرض یہ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں پوری قوم کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہیں، چونکہ دولت مند لوگوں نے ہی جو ہے وہ غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور جو نظام ہے وہ چلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن
وہ ان کو مدد کرنے کی بجائے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بندگان ذلیل اور ہم کہاں اور وہ کہاں، ان کا ہمارا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں اور نہ ہی ان کا ہمارا کوئی تعلق ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ اس کے برعکس چلتے ہیں۔ غرور میں سب سے بڑی چیز جو دولت آنے پہ آتی ہے وہ غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ وہ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ عمدہ لباس، اعلیٰ لباس جو ہیں وہ پہنتے ہیں اور بھوکے کو روٹی کھلانے کے روادار نہیں ہوتے۔ ان کا یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ یہ قحط سالی میں اپنے مفلس بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں، ان پر اپنی دولت جو ہے وہ نچھاور کریں، کیونکہ ان کے مال و دولت میں حصہ ہے غریب اور نادار لوگوں کا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ اپنی جو ہے وہ طرف دھیان دیتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، عمدہ سواری پر سفر کرتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور نغمے کی محفلیں جو ہیں وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی ہیں، یہ سجاتے ہیں، اور اس طرح سے انہیں جو ہے وہ غریب لوگوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مولانا حالی کہتے ہیں ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ تو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں پیسہ ہی روپ، پیسہ ہی مال ہے، پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں تو آدمی جو ہے وہ کیا ہے، چرخے کی مال ہے، یعنی وہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کام کا نہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کا کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اہمیت ان کی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کام کے جانے جاتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف، نیکسٹ اس کی بند کی طرف آتے ہیں۔ جو ہے یہ 5واں بند ہے۔ یہ جو ہے 5واں بند کہہ رہے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کو اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ کہہ رہے ہیں کہ کمر بستہ ہونا، تیار رہنا، گلو لالہ گلاب اور لالا کے پھول، نفاست عمدہ، سلیقہ طریقہ، نزاکت خوبصورتی، مشک خوشبو، پوشاک لباس، عطر بھی خوشبو کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت پر نوکر چاکر مامور ہوتے ہیں اور خوبصورت لوگ ان کے پاس رہتے ہیں، خود کو یہ نفیس خیال کرتے ہیں اور بڑے ناز نخرے اور نزاکت والے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں اور یہ بڑے ناز نخرے اور نزاکتوں والے ہوتے ہیں، یہاں تک ان کی ادویات یعنی جو دوائیاں ہیں وہ بھی خوشبودار بنائی جاتی ہیں، اور اپنے کپڑوں پر یہ بہت زیادہ عطر لگائے رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاس سے مہک آتی رہے، خوشبو آتی رہے۔ حالی کہتے ہیں کہ امیر لوگ اس بدحالی اور قحط سالی کے زمانے میں بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ جو ہیں وہ بدحال ہو جائیں اور قوم جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے باوجود عیش و عشرت میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ انہوں نے دولت اس قدر اکٹھی کر لی ہوتی ہے کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں ان کا اثر ان پر نہیں ہوتا، اور
ان کے پاس مال جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ غریب دوسری طرف جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، اور 2 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے جو ہے وہ جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اس کو، لیکن یہ امیر طبقہ اس پر ترس نہیں کھاتا اور محنت کش طبقے سے اور بھی زیادہ کام لیتا ہے، یعنی ان کے کام کی اجرت نہایت معمولی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں ان سے بے تحاشا کام لیا جاتا ہے۔ یوں مجبوری اور لاچاری میں یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو امیر لوگ ہیں ان کی خدمت پر لوگ جو ہیں وہ معمور ہوتے ہیں اور انہیں ہر چیز دستیاب ہوتی ہے، مہیا ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ ایک اور بات کیا کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کی محفل جمائے رکھتے ہیں، جو خوبصورت لوگ جو ہیں وہ ان کو ناز و ادا دکھاتے ہیں اور ان کو دل موہ لینے والی باتوں سے جو ہے وہ ان کا دل بہلاتے ہیں۔ غم بھولنے کے لیے ان کے پاس بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ سہارا موجود ہوتا ہے، عیش و عشرت کا سامان ان کے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نفیس سمجھتے ہیں کہ ان کے ناز نخرے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا رہنا سہنا عام لوگوں سے بہت جدا ہے۔ وہ خود کوئی کام نہیں کرتے، سارا وقت نوکر چاکر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ہر ضرورت کی چیز ان کے سامنے لا کر وہ رکھتے ہیں، اور یہ امیر طبقہ عیش و عشرت میں پڑ کر سبھی کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا کو بھی۔ انہیں نہ جو ہے وہ دنیا کا ڈر ہوتا ہے اور نہ خدا کا کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اس طرح کے جو ہیں وہ ہم نے چونچلے پال رکھے ہیں جس میں جو ہے وہ دین سے بہت دوری ہو گئی ہے، لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور اپنے پوشاک اپنے کپڑوں پر وہ بے تحاشا عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ دوائیوں کا جو ذکر وہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو دیسی دوائیاں پہلے بنائی جاتی تھیں تو وہ خاصی کڑوی اور بدبودار ہوتی تھی، لیکن کہتے ہیں ان کا لیے اسپیشل قسم کی خاص قسم کے ادویات جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور وہ مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی امارت کا جو ہے وہ چرچا ہو سکے، اور علاج معالجے کے لیے عام ڈاکٹروں پر وہ اعتبار بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ ان کے ٹھاٹ باٹ بہت نرالے اور جدا ہیں، اور غریب لوگ ان سے مروب رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ نیکسٹ بند جو ہے بند نمبر 6 اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ہم جنس ایک جیسے، دم بھر ذرا سا، تقدیر قسمت کھوٹی خراب۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ان امیروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ غریب کو تو دنیا میں ذرا بھی سکون میسر نہیں ہوا، اور نہ سواری کے لیے اس کے پاس گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے ان کے پاس نوکر ہیں، رہنے کو مکان نہیں اور سونے کے لیے اچھا بستر نہیں، پہننے کو جو ہے وہ پورا لباس نہیں۔ ان کی تدبیر کیا، ان کی تو تقدیر ہی جو ہے وہ خراب ہے، وہی کھوٹی ہے۔ امیر لوگ غریب ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، غریب کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کو تو دنیا میں پل بھر بھی سکون میسر نہیں ہوا ہوتا، وہ ساری زندگی پریشانی میں گزار دیتے ہیں، مفلسی ان کے ہر کام میں جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ یہ نادار لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اور گندے اور غلیظ گھروں میں رہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ملازم ہوتا ہے، نہ نوکر چاکر جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان کی غربت کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ سونے کے لیے بستر بھی بعض اوقات میسر نہیں ہوتا، اور رہنے کو مکان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، اچھے لباس سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد جو ہے ان کے پاس نہ خوراک اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ
पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा होता है। इसी तरह से इनकी नशोनुमा भी अच्छी नहीं हो पाती, इनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। बकौल शायर, अपनी गुर्बत की कहानी हम सुनाएं किस तरह। रात भर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। इन्हें ज़िंदगी की सहूलतें मैसर नहीं होती, वो हमेशा जो है उसमें क्या कहते हैं कि कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करते हैं। ये बदकिस्मत लोग जो हैं जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है। इनका हर काम ख़राब हो जाता है क्योंकि इनकी तकदीर खोटी होती है। ये अपनी बेहतरी के लिए बहुत कोशिश करते हैं मगर इनकी तदबीर हर जगह इनका काम ख़राब कर देती है। वो इनकी तकदीर जो है उसके हाथों मजबूर जो है वो कर देती है और तदबीर उल्टी हो जाती है। कारोबार करें तो खसारे में जाता है, नौकरी की तलाश करें तो इनके पास ना सिफारिश होती है ना रिश्वत होती है, लिहाजा इन्हें नौकरी भी कहीं नहीं मिलती। कोई इन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता और अगर बीमार पड़ जाएं तो इनके लिए इन्हें अद्वियात का जो है वो मुहैया करना इनके लिए मुमकिन नहीं रहता। इन्हें अद्वियात नहीं मिलती, अच्छे डॉक्टर जो हैं उनके पास जाना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। इनकी दुआएं भी कारगर साबित नहीं होती, यानी ये जो दुआ करते हैं वो क्या होती है, वो उल्टी हो जाती है। जब भी तो इनकी कोई तकदीर जो है उसके सामने तदबीर चल नहीं पाती और तकदीर इनकी हर काम को खोटा कर देती है। हकीकत ये है कि दुनिया में हर काम पैसे से ही होता है, लेकिन चूँकि ये इस काम से महरूम होते हैं, इस चीज़ से महरूम होते हैं, इनके पास माल व दौलत नहीं होता, लिहाजा पैसा जो है उसके बगैर तो आदमी कुछ भी नहीं है। लिहाजा इनका हर काम जो है वो क्या है, ख़राब हो जाता है और वो ये परेशान हाल ही ज़िंदगी बसर करते हैं।